تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و دیبا ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس نے جو چاہا کیا اور جو چاہے گا کرے گا، اس کے ارادے اور مشیت کو نہ کوئی بدل سکا ہے نہ بدل سکے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبے میں سنونا کی بات سورہ رعد کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کے تعلق سے ہے۔ مذہب اسلام کی جو بہت ساری خصوصیات ہیں اور جو اس کی بہت امتیازی نشانات ہیں، ان میں سے ایک عظیم خصوصیت یہ ہے، اس کا ایک عظیم شان حکم اور امر یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان فطری اور جنسی تعلق کو جائز اور درست طریقے سے پورا کرنے کا ایک واضح اور بہت آسان سا سسٹم اور طریقہ دیا ہے، جس کو نکاح کہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا جائز طریقے سے ملنا، اس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ نکاح کے ذریعے سے مرد و عورت کی عزت و آبرو کی حفاظت کا اسلام ضامن ہے۔ نکاح کے ذریعے سے بے حیائی اور بے شرمی پر قدغن لگائی جاتی ہے، اور نکاح کے ذریعے سے نسل انسانی کا تحفظ بھی ہے۔ نکاح یہ انبیاء کی سنت ہے۔ دیگر مذاہب کو اگر ہم دیکھیں تو مرد اور عورت کے اس جنسی تعلق کو پورا کرنے کے لیے، جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سلسلے میں بے راہبی کا لوگ شکار ہیں۔ رہبانیت، کچھ تو ایسے مذاہب ہیں، باطل مذاہب، جن کے اندر رہبانیت ہے، تجرد کی زندگی گزارتے ہیں، گھر بار بیوی بچوں سے الگ ہو کر کے خانقاہوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں، صحراؤں میں زندگی گزارتے ہیں، اور روحانی ترقی کے لیے بیوی بچوں کو برا سمجھتے ہیں۔ عیسائیت میں یہ چیز ہے، ہندو مت میں بھی ہے، بدھ مت میں بھی ہے، جین مت میں بھی کہیں نہ کہیں، ان سارے مذاہب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ روحانی ترقی اگر حاصل کرنا ہے تو بیوی بچوں اور دنیا کے سارے کام کاج سے، مصروفیات سے الگ ہو کر کے غاروں اور جنگلوں میں عبادت کی جائے۔ یہ روحانی ترقی کا بہترین ذریعہ ہے۔ دوسری طرف آج ہم دنیا کے حالات پر نظر دوڑاتے ہیں، اہل مغرب کو دیکھتے ہیں اور اس ذہنیت کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو اس رشتے کو وہ کوئی معنی ہی نہیں دیتے، میاں بیوی کے رشتے کو کوئی معنی نہیں دیتے۔ جنسی تسکین کے لیے انہوں نے بہت سارے دوسرے غلط راستے استعمال کر لیے ہیں، یہاں تک کہ آپ اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ ایک عورت اور ایک مرد کئی شادیاں کر لیتے ہیں، کچھ وقت کسی کے ساتھ، کچھ وقت کسی کے ساتھ، اور کچھ وقت کسی کے ساتھ۔ یہ مردوں میں بھی ہو رہا ہے اور عورتوں میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ سب مغرب زدہ قسم کے لوگ جو عصر حاضر میں اپنے آپ کو کھلے ذہن کے کہتے ہیں، وہ اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف دونوں اسٹریم پر لوگ ہیں، ایک نے تو نکاح کو ختم کر دیا، اور دوسرا اسٹریم یہ ہے کہ اس کو بے معنی کر دیا۔ جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز اور حلال حرام ہر راستے کو انہوں نے اجازت اس کی دے دی۔ لیکن مذہب اسلام یہ اللہ کا فطری دین ہے، اللہ کا دین ہے، فطری دین ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت کے مطابق اس دین کو عطا کیا ہے۔ مذہب اسلام میں نکاح کا تصور صرف جسمانی تسکین ہی نہیں ہے، بلکہ ذہنی اور قلبی سکون بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں
انبیاء سے زیادہ اونچی روحانیت کے مقام پر کوئی فائز نہیں ہو سکتا، اتنے اونچے مقام پر کوئی نہیں جا سکتا، لیکن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل قرآن مجید ذکر فرما رہا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان سب کے ہم نے بیوی اور بچے بنائے، سب کے سب بیوی بچوں والے تھے، بیویاں بھی تھیں ان کی، بچے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی کی، اور آپ سے پہلے جو پیغمبر گئے انہوں نے شادیاں کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولادیں بھی عطا کی ہیں۔ لہذا روحانیت کی راستے میں رکاوٹ نہیں ہے نکاح۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا وَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے اور اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا ہے۔ انسان کی جسمانی تسکین بھی ہے، وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد سے پیدا کیا اور پھر اسی سے اسی کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ سکون حاصل کرنے کا جسمانی اور ذہنی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، ذہن بھی منتشر رہتا ہے اس کے بغیر۔ آج کے خطبے میں ہم کوشش اس بات کی کریں گے، اس کے نکاح کے زیادہ مسائل کو نہیں بیان کریں گے، نکاح کو منعقد کیسے کیا جاتا ہے ہمارے دین کی روشنی میں، کیسے یہ منعقد ہوتا ہے، کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو بہت ساری رسم و رواج، بدعات و خرافات اور سنت کی خلاف ورزی ہمیں تین موقعوں پر زیادہ ملتی ہے۔ ایک تو بچے کی پیدائش کے وقت، ایک جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور ایک اس وقت جب اس کا انتقال ہوتا ہے۔ پیدائش کے وقت بھی بے شمار بہت ساری رسم و رواج ہیں، شادی کے وقت بھی بہت ساری رسم و رواج، اور وفات کے وقت بھی، جس میں اسلام کے احکامات کی کھلی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ نکاح منعقد کیسے ہوتا ہے اس کو ہم سمجھیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ دیکھیں، نکاح کے لیے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کا ہونا ضروری ہے، ایک نوجوان ہے اور جس کے ساتھ اس کی شادی ہونی ہے وہ لڑکی ہے، اور ایک تیسرا شخص جس کی بے انتہا ضرورت ہے اس نکاح کے موقع پر، ولی ہے۔ یہ نکاح کے ارکان ہیں، میاں بیوی یعنی زوجین اور ولی، یہ ارکان ہیں۔ ہم اپنے یہاں دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پر مختلف طریقے نکاح کے انعقاد کے لوگوں کے اندر رائج ہیں، کوئی کیسے بھی کر رہا ہے، کوئی کیسے بھی کر رہا ہے۔ کتاب و سنت کے اندر اس کا کیا طریقہ ہے اس کو جانیں گے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں دیکھیں اور اس بات کو بھی جانیں، کیا لڑکا اور لڑکی اپنے آپ نکاح کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے جہاں چاہیں کر سکتے ہیں؟ لڑکے کو اس معاملے میں اجازت ہے، بغیر ماں باپ کے اور ان کے بغیر اجازت کی شادی کر سکتا ہے لڑکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، خطاب اولیاء کو، ولی کو، ماں باپ کو نہیں ہے، بلکہ اس نوجوان کو خطاب کیا ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے، جو جوانی کی دہلیز پر پہنچ گیا ہے۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کر لے۔ اس کا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کیونکہ نکاح یہ تمہاری نگاہوں کو نیچا رکھے گا، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ نوجوانوں کو خطاب ہے اس میں، لیکن جب لڑکی کی باری آتی ہے تو لڑکی سے خطاب نہیں ہے، بلکہ لڑکی کے اولیاء ولی سے خطاب ہے، ماں باپ سے خطاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے پاس اگر کوئی نکاح کا پیغام لے کر کے آئے اور اس لڑکے کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو
تو اس لڑکی کی شادی کر دو اس سے. لڑکی کو خطاب نہیں، لڑکی کے اولیاء اور ولی کو خطاب ہے. اور یہاں پر یہ چیز بھی معلوم ہو گئی کہ دین اور اخلاق کو فوقیت دینے کا شریعت نے حکم دیا ہے. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ لڑکے کی طرف سے کوئی پیغام جائے کسی لڑکی کے لیے اور جائے گا ولی کے پاس، اور وہ ولی اس لڑکے کے دین اور اخلاق سے راضی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کا یا جس کا وہ سرپرست ہے اس کا نکاح کرا دے. اسی میں خیر و بھلائی ہے. الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. اگر یہ ایسا نہیں کرے گا تو معاشرے میں، سماج میں فتنہ و فساد پھیل جائے گا اور معاشرہ تباہ و برباد ہوگا، اس کے اندر بگاڑ آئے گا. لہذا لڑکی سے شادی کی جب بات آئی تو اس کے اولیاء کو خطاب کیا گیا اور لڑکے سے خود خطاب کیا گیا نوجوانوں سے کہ تم نکاح کرو. لہذا تیسرا جو ولی ہے اس کی بہت اہمیت ہے شریعت کے اندر. لڑکے کا معاملہ بالکل خالی ہے. لڑکی اور اس کے ولی کی بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے دین نے اس کے احکامات کو بیان کیا ہے. لڑکی کے سلسلے میں دیکھیے کیا بیان فرمایا، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ولی کس کے لیے ہوتا ہے؟ لڑکے کے لیے نہیں بلکہ لڑکی کے لیے ولی ہوتا ہے. لڑکا تو خود شادی کر سکتا ہے، خود فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن لڑکی فیصلہ خود نہیں لے سکتی اپنے نکاح کے سلسلے میں. آپ نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل. جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے. ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے عورت بھی ولی نہیں بن سکتی. ولی کون ہوگا؟ لڑکی کا باپ ہوگا، لڑکی کا دادا ہوگا، لڑکی کا بھائی، چچا. اس طریقے سے یہ ولی بنیں گے. عورت ولی نہیں بن سکتی کسی عورت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزوج المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت کی شادی نہ کرائے، یعنی ولی بن کر کے، ولیہ بن کر کے. ولا تزوج المرأة بنفسها، اور کوئی عورت اپنے آپ بھی نکاح نہ کرے. آج جو ایک ٹرینڈ چل چکا ہے ایک معاشرے میں، بگاڑ اور فساد کی یہ شکل و صورت ہے کہ لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے اور اس کے بعد نکاح جتنے ہو جاتے ہیں وہ سب کے سب باطل نکاح ہیں. شریعت کے اندر اس کو کوئی قبولیت کا درجہ نہیں، کیونکہ بغیر ولی کے. اور اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فإن الزانیۃ التی تزوج بنفسها، وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے بغیر ولی کے. نہیں بن سکتی. اسی طریقے سے عورت تین قسم کی ہو سکتی ہیں. ایک بیوہ ہو سکتی ہے جس کے شوہر کا چاہے شوہر کا انتقال ہو گیا یا متعلقہ ہے، بیوہ ہو سکتی ہے. بالغہ کنواری ہے یا نابالغہ ہے. ہمارے دین نے تینوں کے سلسلے میں احکامات ذکر کیے. نابالغہ کے لیے ولی کو اجازت لینے کی بچی سے ضرورت نہیں ہے. بالغہ اور عاقلہ ہے، بیوہ ہے، ان دونوں کے سلسلے میں شریعت کہتی اجازت لی جائے گی. لا تنکح الایب حتی تستأمر ولا تنکح البکر حتی تستأذن. بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اجازت نہ مل جائے، نہ لے لی جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی اجازت نہ مل جائے. دیکھیے ولیوں کو خطاب ہو رہا ہے. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح نہیں کر سکتی ہے. اگر اس نے کیا تو وہ نکاح باطل ہے. اجازت ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ اجازت کب لی جائے گی، لڑکی سے کب اجازت لی جائے گی. ہم ذرا اپنے معاشرے کو دیکھیں.
اجازت ہمارے یہاں کب لی جاتی ہے؟ شادی اگرچہ 1 سال 2 سال پہلے پکی ہو چکی ہے اور منگنی کے نام پر ایک چھوٹی برات بھی ہو چکی ہے، لیکن اجازت اس وقت لی جائے گی جب 400-500 لوگوں کی برات پہنچ جائے گی اور وہ لڑکی والا سارے انتظامات کر لے گا، اور بالکل عین ٹائم پر جا کر کے لڑکی سے پوچھا جائے گا تم نے قبول کیا؟ بھائی اجازت ہے۔ کمال ہے۔ معاشرے میں ایک رسم اس نام پر بھی ہوتی ہے کہ رشتہ پکا ہو گیا، اس کی بھی دعوت ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی پکا نہ سمجھیں آپ، کیونکہ اجازت اس وقت لی جائے گی جب پورا برات شرات جتنی بھی ہے وہ آ جائے گی اور لاسٹ مومنٹ ہوگا، اس وقت فائنل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اجازت کب لیں گے؟ رشتہ پکا کرنے کا آپ ارادہ کرتے ہیں، اجازت اس وقت لڑکی سے لے گا ولی، اور اجازت کیسے لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا۔ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ السیب احق بنفسها من ولیہا، جو بیوہ ہے وہ ولی کے سلسلے میں اجازت تو ولی سے لینی پڑے گی، لیکن حق زیادہ رکھتی ہے صحیح اور غلط کے فیصلے کا۔ والبکر تستاذن، اور جو کواری لڑکی ہے اس سے بھی اجازت لی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وکیف اذنها، وہ اجازت کیسے دے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان تسکتا، وہ خاموش ہو جائے، یہی اس کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ لڑکی خاموش ہو جائے، باقرہ کواری لڑکی، اس کا والد اس سے پوچھ رہا ہے بیٹا میں نے تمہارا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ میں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اس سے راضی ہو؟ بچی اپنی زبان سے کچھ بھی نہ کہے، صرف خاموش ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اس کی اجازت ہو گئی، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی رجسٹر فل کیا جاتا ہے اس کے بعد وکیل کو بھیجا جاتا ہے، 2 گواہ جائیں گے لڑکی کے پاس اور لڑکی کو زبردستی بلوا رہے، اس کو زبردستی بلوا رہے ہیں، وہ بولے اور یہ کان لگا کر کے سنے، ہاں سنا بھائی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کی خاموشی ہی اجازت ہے، لیکن وہ 2 گواہوں کو سنوانا جو ہے اس لیے برابر بولنا ہے، برابر اس کو کہنا ہے اس بات کے لیے۔ ہمارے دین کا یہ حکم نہیں ہے۔ آخر دن تو آپ اس کا دستخط لے کر کے مہر لگا دیجئے۔ آپ رشتہ پکا جو رشتہ مانا اس وقت جاتا ہے جب بچی تیار ہے اور اس کا ولی راضی ہے، لڑکا راضی ہے، تبھی تو پکا مانا جاتا ہے۔ آپ جو اس وقت جا کر کے، اب کون سی ایسی لڑکی ہوگی بے رحم جو دیکھے گی کہ میرے باپ نے 2-4 لاکھ کا انتظام کیا ہوا ہے اور برات ایک 4-5 بس کھڑی ہوئی ہے اس کے دروازے پر، اب وہ منع کرے گی کہ میں اس سے نہیں کرنا چاہتی؟ کیا تماشا دین کا بنایا ہوا ہے؟ اللاجیکل، جہاں دماغ لگانا چاہیے، عقل لگانی چاہیے، وہاں لگتی نہیں ہے، اور جہاں نہیں لگانی چاہیے وہاں عقل لگاتے ہیں لوگ۔ کیا سینس ہے اس کا؟ یہ وقت تو وہ ہے کہ جب لاسٹ مہر لگا دے گی سائن کر کے بچی، اور یہاں پر بھی ایک بات اور سن لیجیے، صرف دستخط کر دینا کافی ہے اجازت کے لیے، اگر زبان سے وہ نہ بولے، نہ بولے زبان سے، صرف دستخط کر دے، تو کیا یہ رضامندی نہیں ہے؟ ہمارے دین نے اس کو بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاموش ہو جائے پوچھنے پر، لیکن صرف دستخط سے بھی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ان اللہ تجاوز عن امتی ما تحدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ عمل کو بھی کا ہماری شریعت میں اعتبار ہے، آپ زبان سے بولیں اس کا بھی اعتبار ہے، عمل کا بھی اعتبار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کو جو نفس کے اندر خیالات آتے ہیں ان سے ہٹا دیا ہے، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، جب تک کہ وہ عمل نہ کر لے۔ دستخط کرنا ایک عمل ہی تو ہے، ایک کام ہی تو ہے، اور جب تک بول نہ لے۔ دستخط عمل ہے، اس نے کر لیا، شریعت کی نگاہ میں اس کو اتھارٹی مل گئی کہ یہ قبولیت اور اذن کی، اجازت کی، رضامندی کی دلیل ہے۔ اس پر آپ زور ڈال کر کے اس سے کہلوانے کی کوشش نہ کریں، دستخط ہو گیا، اجازت ہو گئی ہے۔ اور 2 لوگ دیکھیے گواہ، نکاح کے اندر 2 ارکان، 2 شرائط ہیں۔ 2 ارکان تو میاں بیوی کا نکاح
صحیح طریقے سے وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور دوسرا یہ کہ ولی ہونا چاہیے، شرط یہ ہے کہ ولی کی رضامندی اور دوسرے 2 گواہ بھی ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں پھر 2 گواہ کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے اس وقت نکاح کی موجودگی کے وقت 2 لوگوں کا ہونا چاہیے، اور 2 لوگوں کا مطلب کم سے کم 2 لوگ ہوں۔ نکاح خاموشی سے نہ ہو جائے، چپکے سے نہ ہو جائے، بلکہ کم سے کم 2 لوگ تو موجود ہوں۔ 2 کی گواہی تو ضروری ہے، باقی اتنے سارے لوگ وہ بھی گواہ ہیں، لیکن کم سے کم 2 لوگوں کی گواہی، اور یہ کہ قانونی جو داو پیش ہوا کرتے ہیں، کبھی مسائل آگے بگڑتے خراب ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک ریٹین میں یہ چیز ہونی چاہیے، اس لیے 2 گواہ کو وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں اس نے قبول کیا ہے اس بات کو۔ لہذا جتنی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اب شروعات کہاں سے کریں گے؟ بہت ہی سمپل اور سادہ طریقہ یہ ہے کہ مین اصل ولی ہے، ولی کی اگر اجازت ہو گئی، اب ولی آ کر کے کہے گا لڑکے سے کہ میں نے اپنی بچی کی یا میں جس کا سرپرست ہوں میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، کیا تم نے قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ قبول کر لیا، واللہ یہ نکاح ہو گیا، صرف یہی ہے، کچھ نہیں۔ ولی اجازت پہلے اس کے لیے شرط ہے کہ لڑکی سے اجازت لے، بغیر ولی کی لڑکی کی اجازت کے ولی بھی شادی نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک چیز اور میں آپ کو ایڈ کر دوں جس میں غلط فہمی ہے لوگوں کو، کیا اگر کوئی ولی شریعت کے اندر ولی کو اتنا اختیار دیا ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کر سکتی ہے، اور اس کو زناکاری سے تعبیر کیا ہے شریعت نے، اگر کسی شخص نے ولی نے کسی لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر پڑھا دیا تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ سوالات اس طریقے کے بھی ہوتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی بھی موجود ہے۔ شریعت نے اس معاملے میں اتنی سائنٹیفک چیزیں دی الحمدللہ، احساس کمتری کے شکار ہونے کی مسلمانوں کو ضرورت نہیں، اس کا نکاح صحیح ہو جائے گا، لیکن آگے ہے، اس کو ایک حدیث کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں، مسئلہ بالکل کلیئر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان جاریۃ بکرن اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کنواری بچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، فذکرت، اور اس نے کہا، ذکر کیا کہ ان اباہا قد زوجہا وہی کارہۃ، کہ اس کے والد نے، اللہ کے نبی، اس لڑکی کے والد نے اس کی شادی کر دی ہے لیکن وہ اس کو ناپسند کرتی ہے، شادی سے خوش نہیں ہے، وہ اس کو پسند نہیں کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اختیار دے دیا، لڑکی کو، فخیرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اختیار دے دیا، چاہے تو اپنے والد کے بات کو مان کر کے اس نکاح کو باقی رکھے یا نکاح کو ختم کر دے، اس کو اختیار دیا شریعت، اس پر ظلم نہیں کیا۔ باپ کا بھی احترام باقی رکھا ہے، جس باپ نے خون و پسینہ ایک کر کے اس کی پرورش کی ہے، تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے، اس کے رہنے سہنے کا انتظام کیا ہے اور اس کو نکاح کی مرحلے تک پہنچا دیا ہے، تو شریعت نے اس باپ کی بھی کا احترام کیا ہے اور اس کے دل کو بھی تسلی دی ہے، اور اس عورت پر بھی ظلم نہ ہو جائے، اس لیے شریعت نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہو تو تم اس کو باقی رکھو اور چاہو تو اس کو ختم کر دو، لہذا نکاح ہو جائے گا، لیکن عورت اگر چاہے تو اس کو باقی رکھے، چاہے تو باقی نہ رکھے۔ ولی کو اتنی اتھارٹی دی ہے ہمارے دین میں، نکاح ہو جائے گا لیکن اس کو اختیار ہے، چاہے تو باقی رکھے چاہے تو اس کو ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اور ارشاد فرمایا، کیونکہ لڑکی کے تعلق سے دیکھیے آزادی اس طریقے سے جو ہمارے معاشرے میں دی گئی ہے، بے حیائی و بے شرمی کی، اور اس طریقے سے دین کے حدود کو پھیلانے کی، ہمارے دین کے اندر بہت ہی ایک انسانیت کی جو قواعد و قانون ہوتے ہیں اس کے مطابق بھی، اور ایک انسان کی کیا ضرورت ہے اس کے حساب سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من عال ثلاث بنات،
جس شخص نے 3 بچیوں کی اپنے کفالت کر لی، فَأَدَّبَهُنَّ، اس کو ادب سکھایا، بہترین طریقہ زندگی گزارنے کا سکھایا، وَزَوَّجَهُنَّ، اور ان کی شادی کر دی۔ لڑکی خود نہیں کرے گی، یہ ولی کو، والد کو اختیار دیا جائے۔ وَزَوَّجَهُنَّ، اور ان کی شادی کر دی، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ان کے ساتھ کرتا رہا، فَلَهُ الْجَنَّةُ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ 20 احادیث اس بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہے، بچیوں کی اس پرورش صحیح طریقے سے والدین اگر کر دیتے ہیں، خاص طور سے والد کا اس میں تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی یہ بچیاں۔ بچیوں کا جو معاملہ ہے وہ صنف نازک ہونے کی وجہ سے ولی کے اوپر اس کی پوری ذمہ داری رکھی گئی ہے۔ ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر ایک چیز اور آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، کلمے پڑھائے جاتے ہیں، اب اس کو مسلمان بھی بنایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسلمان تھا یا نہیں تھا، اور ایک کلمہ نہیں پڑھاتے، 6 7 اگر آپ پوچھے تو مختلف لوگوں سے میری اپنی بات ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے کتنے کلمے، وہ کہ 6 ہیں، کوئی کہتا کتنے، کہا نہیں 6 نہیں 7 ہیں، کوئی کہتا 8 ہیں۔ بھائی کلموں کی بھی کوئی تعداد نہیں، اور وہ سب اس کو بیچارے کو وہاں پر پڑھنے پڑتے ہیں۔ آپ جس وقت رشتہ اس بچی کا اپنی پکا کرنے جا رہے ہیں تو اس شخص کو اتنا بھی نہیں دیکھتے اس کو کلمہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ہمارے دین کا، ہمارے دینی شعور کا یہ حال ہے۔ حالانکہ ہمارے دین نے کیا کہا، من خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین سے تم راضی ہو، جس لڑکے کے دین سے راضی ہو، اس کے اخلاق سے راضی، اس سے شادی کر دو۔ یہاں دین کہاں کون دیکھ رہا ہے، کلمہ بھی نہیں دیکھا، اس کو کلمہ آتا یا نہیں آتا ہے۔ اب اس کو بیٹھ کر کے کلمہ پڑھا دیا، وہ پڑھا تو دیا، یاد تھوڑی ہو گیا۔ ارے پڑھنا ہی ضروری ہے، یہ یاد بھی کرنا ضروری ہے۔ کلمے کتنے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے۔ سب دعاؤں کو جو ہے کلمے کا نام دے دے کر کے لوگوں نے اس کو کتابوں میں لکھ کر کے بڑھا دیا ہے۔ تو دینی شعور کا ہمارے حال یہ ہے کہ کلمہ جس کے اندر، جس کو پڑھ کر کے ایک شخص اللہ کے دین میں داخل ہوتا ہے، اس پر بھی یقین نہیں ہوتا ہے، اور لڑکیوں بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں ان بنیادوں پر۔ دین کو کسی بھی درجے میں نہیں رکھا، یتیم کر دیا ہے اللہ کے اس دین۔ دینداری تو ایسے سمجھتے ہیں اس کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، کلمے پڑھائے جا رہے ہیں اس پر۔ بہت ساری خرافات ہیں جو اس موقع پر بھی کی جا رہی ہیں۔ ہمیں اس بات کو سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے دین نے اتنا سادہ مسئلہ، سادہ سا مسئلہ رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کیا تم راضی ہو کہ فلاں عورت سے تمہاری شادی کر دیں؟ اس نے کہا اللہ کے نبی۔ اسی عورت سے پوچھا اللہ کے نبی نے کیا تم راضی ہو فلاں لڑکے سے تمہارے نکاح کر دے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی۔ فزوجہ احدہما صاحبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا نکاح کرا دیا۔ اتنی سادگی کے ساتھ، شادی سادگی سے کریے، اور نکاح کا جو مرحلہ ہے اس کو پیچیدہ بنایا گیا ہے، جبکہ اتنا آسان، اتنا سہل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کے زردی کو دیکھا لگی ہوئی ہے کپڑوں پر، تو آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ کہا اللہ کے نبی ایک عورت سے شادی کر لیا ہے میں نے، کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا میں نے اس کو مہر میں دیا ہے، اور اس سے میں نے شادی کر لی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ بارک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے، اور آپ نے فرمایا اولم ولو بشاد، دیکھو ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، حیثیت کے مطابق ولیمہ۔ اب آپ دیکھیں مدینہ کی بستی کوئی اتنی بڑی تو ہے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو، اور صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی محبت تو نہیں کرتے۔ صحابی رسول کا نکاح ہو گیا اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت نہیں دیا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ زردی دیکھ رہے تب آپ کو پتہ لگ رہا ہے۔ اتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے صحابہ کرام کا، اور ایجاب و قبول کے لیے مولانا صاحب کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتایا کیا گیا، نکاح میں کیا ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی ولی دو گواہ، ولی کہہ دے کیونکہ لڑکی سے وہ مکمل اجازت لے چکا ہوتا ہے، ولی کہہ دے اس لڑکے سے کہ میں نے تمہارے ساتھ اپنی بچی کا نکاح کر دیا، اس نے قبول کر لیا، دو گواہ وہاں موجود تھے، نکاح ہو گیا، مہر مقرر کر لیجئے،
اور اگلے ٹائم پر ولیمہ بھی کر دیجیے. نکاح کا وہی اتنا پروسیس ہے. ایجاب اور قبول, لوگ سوچتے ہیں جو ایجاب اور قبول کی جو ٹرم ہے وہ لڑکی کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور لڑکے کے لیے بھی. نہیں میرے بھائی, لڑکی کے لیے تو صرف اجازت کا لفظ شریعت نے ذکر کیا, بغیر اذن ولیھا, ولی اجازت لے گا, ولی اجازت لے گا, ایجاب و قبول نہیں کرے گا. یہ تو اس کے لڑکے سے ہونا ہے, متعین کر کے اس کو بتایا جائے گا, وہ قبول کرے گا. لڑکا, اس کا گھر آباد ہو رہا ہے, اس کے اوپر ذمہ داری آ رہی ہے اور وہ ذمہ داری ٹرانسفر ہو رہی ہے ولی کے ذریعے سے. لہذا نکاح کا انعقاد کا جو مختصر سا سیدھا سادہ سا طریقہ ہے اس کو ہمارے معاشرے میں بڑا پیچیدہ بنا دیا گیا ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کوئی اصلاح کی بات کرے اور کوئی سمجھائے بتائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ سختی ہے, تشدد ہے, کٹر وادی, کٹر پن ہے. میرے بھائی, جو شخص دین پر عمل کرے گا وہ کٹر ہی ہوگا, اور جو دیندار نہیں ہے وہ کٹر ہو ہی نہیں سکتا. دین پر اللہ کا مطالبہ ہے, فاستقیموا الیہ واستغفروہ, لوگوں استقامت اختیار کرو. فاستقم کما امرت ومن تاب معک, اللہ اپنے نبی کو فرما رہا ہے آپ استقامت اختیار کریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. بغیر استقامت کے دین کہاں ہے؟ بغیر استقامت کے مصلحت ہے, مصلحت پرستی ہے, اور مصلحت کا انجام وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ہوا, جو کبھی کفار کے ساتھ ہیں, کبھی اہل کتاب کے ساتھ ہیں, کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں, کبھی ان کے ساتھ ہیں, کبھی ان کے ساتھ ہیں, کبھی ان کا ملا جلا کر لیا, کبھی ان کے کچھ کام کر لیے, کبھی ان کے کچھ کام کر لیے. استقامت اور ٹھہراؤ نہیں ہے. وہ شخص اللہ کے یہاں پر کیا حاصل کرے گا جس میں استقامت دین پر نہیں ہے. اور لوگ اللہ کے دین کی بات بتائی جائے اس کو کہتے ہیں کہ یہ کٹر اور تشدد پن ہے, کٹر ہے, کٹر پنتھی ہے یہ. لیکن یہ میرے بھائیوں, دیندار وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر استقامت ہے. استقامت جس میں نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہو سکتا ہے, وہ دنیا پرست ہو سکتا ہے, مصلحت پرست ہو سکتا ہے, اور اپنی مرضی کا حکمت پرست, جس کو حکمت کا نام لوگ دیتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. اللہ کے دین کا معاملہ اتنا اہم ہے, جتنا اہم ہے نکاح کا مسئلہ اتنا ہی سادہ ہے. ہمارے دین نے بڑی سادگی کے ساتھ اس معاملے کو انجام دینے کی ہدایت و رہنمائی کی ہے. لیکن معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں ہم نے اپنی طرف سے داخل کی ہیں, لوگ سمجھتے ہیں یہی دین ہے, یہی حق ہے, اس کے خلاف وہ سننے کو جاننے کو راضی بھی نہیں ہوتے. لہذا ہمیں اس سلسلے میں بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو پیش نظر رکھنا ہے, اور نکاح کے معاملات بھی ہمیں کتاب اللہ سنت رسول اللہ اسوہ نبی کی روشنی میں کرنا چاہیے. اللہ رضا ہے مولا کریم نیک عمل کی توفیق عنایت فرما. مولا کریم جب تک ہم اس دنیا میں رہیں اسلام پر زندہ رہیں, جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.